الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ فلاح پا گئے، الذین وہ مومن لوگ، فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا۔ نماز میں فرمایا کہ حی علی الفلاح، پہلے فرمایا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، پھر فرمایا اذان میں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز کی طرف آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتا ہے، وہ انسان کامیابی پا لیتا ہے۔ کامیابی سے مراد صرف دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ دعا بھی یہ سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں عطا فرما۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مطلب یہ کہ نماز کے لیے آؤ گے، مسجد میں آؤ گے تو نمازوں کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ قد افلح المؤمنون، مؤمن لوگ فلاح پا گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے نمازوں میں خشوع اختیار کیا۔ نمازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک میں 62 دفعہ مرتبہ نماز کا ذکر آیا، ورنہ ایک مرتبہ کہہ دیتے تو نماز تو فرض ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ لو، فرض ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس کی اہمیت 62 جگہوں پر حکم دیا نماز میں۔ اندازہ کیجئے کتنی اہم چیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی عمال حکومت کو، گورنروں کو، آدھی دنیا کے حکمران تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تمام ممالک کے، آج دنیا کے 15 ممالک ملائے جائیں بڑے بڑے تو جا کر حضرت عمر فاروق کا دور حکومت بنتا ہے۔ تمام گورنروں کو خطوط لکھے کہ ان اہم امورکم الصلاۃ، کہ تمہارے کاموں میں اہم ترین چیز نماز ہے۔ فمن حفظ علیہا، جو انسان اس کی حفاظت کرے، اور اس کو حفاظت اس کی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع،
جو انسان نمازوں کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا، دنیا کی دوسری چیزوں کو زیادہ برباد کرنے والا ہوگا، اور زیادہ چیزیں دنیا کی ضائع ہوگی۔ تمام عمال حکومت کو خطوط لکھے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کی اہمیت پیدا کرو۔ آپ نمازیں پڑھو گے، آپ کے بچے نمازیں پڑھیں گے۔ ہم اور آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہماری اولادیں نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ نماز کی اہمیت اپنے وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کریم میں فرمایا کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں مقررہ اوقات کے ساتھ، اس وقت میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ اہمیت ہونی چاہیے نماز کی، اہتمام ہونا چاہیے نماز کا۔ اپنے کاموں کی ترتیب اس طرح بنائی جائے کہ نماز اس کے اندر پوری اہمیت کے ساتھ داخل ہو۔ کہیں جا رہے تو جی نماز کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ ابھی ہم نکل رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی نکل رہے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز نہ ہماری کہیں ضائع ہو جائے۔ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اذان اگر ہو گئی اور اذان ہونے کے بعد آپ گھر سے نکلے جماعت چھوڑ کر اور کہیں دوسری جگہ نماز ملنے کی امید نہیں ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ ہم لوگ اپنے کاموں کے اندر نماز کو شیڈول نہیں بناتے، بالکل نماز سے پہلے نکل جائیں گے۔ بھئی کہاں پڑھیں گے نماز، جبکہ عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ عورتوں کے آپ کو معلوم ہے ہماری مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، خواتین کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ کہاں نمازیں پڑھیں گی؟ اور کراچی میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کراچی جیسے شہر میں، بڑا شہر ہے، آبادی والا شہر ہے، رش والا شہر ہے، تو کہیں جانے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا آپ کے لیے۔ کہاں جائے گی نمازیں؟ عورتیں کہاں نماز پڑھیں گی؟ ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ تو اپنی نمازوں کو اپنے شیڈول میں، اپنے نظام الاوقات میں داخل کریں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو یہ ترتیب بنائیں کہ نماز اگر وقت ہو گیا تو کہاں نمازیں ہوں گی۔ یہ مومنین کا کام ہے۔ اسی لیے نمازوں کے احکامات بھی بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں۔ فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع۔ کہتے ہیں بڑے خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ خشوع کے معنی آتے ہیں، خضاع کے معنی آتے ہیں جھکا دینا، خضاع کے معنی آتے ہیں جھکا دینا، یعنی انسان اپنے اعضاء کو اللہ کے آگے جھکائے، ان طریقوں سے نماز پڑھے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تمام اعضاء اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ اسی لیے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے کہ یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں۔ نماز میں سجدے کی، مثلا کھڑے ہوئے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھا جائے گا، رکوع میں جائیں گے تو پیروں میں دیکھا جائے گا، ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ یہ ہوتا ہے خضوع، بہت ہی اس کے ساتھ، یعنی جھکانا انسان کا اپنا۔ تمام اعضاء متوجہ ہو، ہر ادا سے لگے کہ اب اس کا تعلق ادھر ادھر سے ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بڑے درجے کے محدث، بڑے درجے کے فقیہ۔ رات کو جب وہ کھڑے ہوتے تھے، قرآن کریم میں تو قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے بالکل خاموش ہو کر سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب وہ کھڑے ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک تو بالکل پوری رات اس طرح کھڑے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا لکڑی کھڑی ہوئی ہو۔ نماز میں حکم نہیں ہے کہ ادھر ادھر حرکتیں کرو، کبھی بال کھجا رہے، کبھی کان کھجا رہے، کبھی کچھ کر رہے، کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو ہاتھ پیر کھجا لے انسان، لیکن عام ہاتھ پیر ہلانا صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس طرح رات بھر عبادت کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو، میرے سے آگے تو میرا پڑوسی نکل گیا جو لوہار تھا،
میرا پڑوسی میرے سے آگے نکل گیا جو لوہار تھا. لوگ پہنچ گئے ان کے گھر پر لوہار کے، اور اس کی بیوی سے جا کر پوچھا کہ آپ کے شوہر کیا کرتے تھے جو اللہ نے ان کو وہاں سے بھی آگے نکال دیا؟ کہہ رہے وہ تو دنیا دار قسم کا آدمی تھا، کوئی ایسا نیک آدمی تو تھا نہیں، اللہ نے اس کے کسی عمل کو قبول کر لیا، وہ الگ بات ہے. انہوں نے کہا پھر بھی بتاؤ، اس کی بیوی سے کہا بتاؤ تو صحیح کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو وہ گھر میں کرتے ہوں جو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا. انہوں نے کہا سارا دن وہ تو لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن اتنی بات تھی کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو جہاں ہتھوڑا ہوتا تھا وہ وہیں چھوڑ کے چلے جاتے، یوں ہوتا تھا تو پیچھے پھینک کے چلے گئے کہ بس اب اذان ہو گئی اور کوئی کام اب نہیں ہوگا. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ایسا رہتا ہے جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہے. کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ میں بھی دنیا سے فارغ ہوتا تو میں بھی ایسی عبادت کر لیتا اللہ کی. تو اللہ کو ان کی یہ حسرت بھی پسند آئی، اور اللہ کو ان کا وہ ہتھوڑا پھینک کر نماز کے لیے جانا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جب گھر میں آتے تو ہمارے سارا کام کاج میں شامل ہو جاتے ہیں. کان یخصف نعلہ ویحلب شاتہ ویخیط نعلہ ویخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، کہ وہ کام کاج کرتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ پار لگاتے تھے، کبھی جوتا مرمت ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے، جیسے گھر کے کام کاج میں مرد شامل ہوتے ہیں. تو عام انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں. لیکن جب اذان کی آواز آتی مرہ کا لم یعرفنا، اس طرح نکل جاتے جیسے میں پہچانتے بھی نہ ہوں. اذان کی آواز آئی مرہ کا لم یعرفنا، اس طرح نکل گئے جیسے. یہ ایک ہمارا قصور ہے، ایک ہماری غلطی ہے. اجتماعی طور پہ ہم میں سے اکثر لوگ غلط کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، کہ اذان اور نماز میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. یہ 15 منٹ کا وقفہ کسی آرام کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں. یہ 15 منٹ کا وقفہ عموماً 15 سے 20 منٹ کا وقفہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم نماز کی تیاری میں لگ جائیں، وضو کریں، باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہونا ہے وہ ہو، وضو کریں، مسجد جائیں اور اول صف میں جا کر بیٹھ جائیں، نماز کی ابتدا میں شامل ہو جائیں. یہ اس لیے ہوتا ہے. اہتمام نماز کا، اہمیت نماز کی، یہ ہم سب کے اندر ہونی ضروری ہے. یہ ہوتا ہے خضوع، کہ اعضاء انسان کے یہ کہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں لگے ہوئے ہوں. اور ایک ہوتا خشوع. خشوع کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، متوجہ رہے نماز کی طرف، ہو کیا آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھنا، دل اللہ کی طرف لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ درجہ احسان یہ ہے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال نہیں آتا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اتنا تو خیال رکھے نا کہ میں اللہ، اتنا تو خیال رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ بازار میں کھڑا ہوں. ہمیں بعض اوقات یہی خیال نہیں آتا اپنے دھندوں میں لگنے کے بعد کہ پڑھا کیا، پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، کیا ہوا، کس طرح گزر گئی ہماری 4 رکعتیں، ہمیں خیال نہیں آتا. یہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں، ہمارے اختیار میں. ٹھیک اس طرح کریں گے کہ اہمیت دل میں پیدا ہو کہ نہیں اب اللہ کے سامنے بارگاہ حاضری کا وقت آ گیا. جیسے ایک فوجی پریڈ پہ کھڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں جو فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے اس میں کبھی کوئی ہاتھ کھجاتا ہوا، ادھر کھجاتا ہوا، ادھر کھجاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں. وہ اس کو معلوم ہے اپنے افسر کے سامنے کھڑا ہوں. تو اللہ سے بڑا کون ہے اس دنیا میں؟ کہ یہ ہم سب لوگوں کی پریڈ کا وقت ہے، یہ ہم سب لوگوں کی حاضری کا وقت ہے. جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، دل و دماغ گندے الٹے سیدھے خیالات سے پاک ہو، دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، پھر آپ دیکھیے نماز میں اللہ تعالیٰ کیا لطف عطا فرماتے ہیں اور وہ کیسی نماز انسان کی وہ بنتی ہے. یہ نمازیں ہمارے لیے قبر کا نور ہیں، ہمارے مغفرت کا سامان ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں.
دنیا کی مصیبتوں کے ٹالنے کا ذریعہ ہے. ہم جب نمازیں ایک ہی تو فرض ہے دن میں، اور کون سا فرض ہے میرے اور آپ کے اوپر؟ روزہ سال میں ایک مرتبہ، حج زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب لوگوں پر فرض. ایک فرض اللہ نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ آپ آ جاؤ، دن میں 5 مرتبہ آ جاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں. اور آپ پوری نمازوں کو اگر آپ گنو، حساب کتاب جوڑو کہ ہم نے پورے دن میں نماز میں ٹائم کتنا لگا، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا 5 نمازوں کے اندر، جس میں وضو کی وضو بھی ہے، نماز بھی ہے، نوافل بھی ہیں، ذکر بھی ہے، سب کچھ اس میں آ گیا. 1 گھنٹہ، 23 گھنٹے اللہ نے آپ کے حوالے کیے میں، جو دل چاہے کر لو آپ، لیکن 5 مرتبہ آ جاؤ. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ایک انسان کے پاس اگر نہر ہو اور 5 مرتبہ وہ انسان دن میں اس نہر کے اندر غسل کرے، 5 مرتبہ دن میں نہر میں غسل کرے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، کیسے میل کچیل رہ سکتا ہے جو آدمی 5 مرتبہ نہائے؟ آپ نے فرمایا کہ جو 5 مرتبہ دل میں نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف فرماتے ہیں جیسے کوئی انسان غسل کر کے فارغ ہوا. ہم تو خود ہی غفلت میں بیٹھے پڑے ہیں، خود ہی اپنے جتنی دعا اللہ فرض نماز کے بعد قبول فرماتے ہیں، بے تحاشا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جس پر صفحے سیدھی ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ 2 صفحے سیدھے ہوتے وقت اللہ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. ایک نماز کی صفحے جب سیدھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک جب جہاد کے لیے صفحے سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہیں. اذان جب ہوتی ہے، جب اذان دی جاتی ہے اور وہ اذان کا انسان جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد حدیث شریف میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اذان کے بعد کی دعا پڑھے. فرمایا اس کے بعد سل تعطا، جو مانگو دیا جائے گا. ایسی قبولیت کا وقت ہے وہ، ایسی قبولیت کا وقت ہے. سل تعطا، سل سوال کرو، تعطا دیا جائے گا. توجہ تو کریں نا، جب اذان ہوتی ہے تو آپ اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اور پھر آپ سوال کریں. یہ دعا کی قبولیت. نمازوں کی صفحے سیدھی ہوتی ہے، آپ دعا مانگ لو کوئی چھوٹی موٹی سی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اذان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی دعا مانگتے ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتی مانگتے ہیں. ساری زندگی آپ نے امتیوں کے لیے دعا مانگی، امتیوں کو فرمایا میرے لیے دعا مانگو، اور الفاظ بھی سکھا دیے کہ یہ مانگو. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اپنے لیے بھی چھوٹی سی دعا مانگ لو، کیونکہ وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. نماز اذان کے بعد کی دعا، اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگی جا رہی. فرماتے ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا مانگ لو، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے کہ ایک کو قبول کریں ایک کو چھوڑ دیں، وہ بھی ساتھ جاتی ہے. پھر جب نماز پڑھ کر فرض نماز کے بعد ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ بے تحاشا قبولیت دعا کا وقت ہے. ہم خود ہی اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں رسمی طور پہ، پتہ بھی نہیں چلتا مانگا کیا. سامنے مسائل کے پہاڑ کھڑے، مانگ اللہ سے نہیں رہے، انسانوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. انسان کیا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کرنے والے انسان کے لیے؟ اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائیں. ہم لوگ وظائف کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، وظائف وظائف، یہ وظیفہ وہ وظیفہ. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وظائف سے زیادہ دعائیں قابل قبول ہیں، وظائف سے زیادہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں. ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، مانگو تو صحیح اللہ سے. کیسے نہیں اللہ قبول؟ اللہ کا جب وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ دعا تو نہیں رد کریں گے. اور جب دعا مانگنے کے بعد اللہ قبول نہ کریں، سمجھ لو اس دعا کے اندر خیر نہیں تھی. دعا رد نہیں ہوتی، دعائیں بیکار نہیں جاتی، ہاتھ اٹھائے ہوئے ضائع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ بعض اوقات وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں.
بعض اوقات اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کیوں مل رہا ہے یہ، ہے نا جی؟ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنی چیزیں اور مل گئیں۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات نہ کچھ دنیا میں دیتے ہیں نہ دعا قبول کرتے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، کہ جب بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دعا مانگی تھی میں نے نہیں دیا تھا، دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ پھر آدمی شاید آدمی سوچے، یہ بات حدیث میں تو نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید آدمی سوچے میری دعائی قبول نہ ہوتی دنیا میں، اتنا مجھے انعام اللہ نے آخرت میں دے دیا۔ جیسا بچہ ہو نا، آپ کا بچہ ضد کرے اور آپ کو معلوم ہے کہ بالکل الٹی چیز مانگ رہا ہے، گلا خراب ہے آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے، بخار ہے، گلا ہے، نزلہ ہے، اب آپ دیں گے اس کو، بچے کو وہ چیز اس کو؟ لیکن آپ کا دل تو اندر سے افسردہ ہوگا نا کہ میں نے اس بچے کی خواہش پوری نہیں کی۔ اب آپ اس بچے کو خوش کرنے کے لیے دوسری بہت ساری چیزیں لا کے دیتے ہو، کھلونے دے دو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، لیکن وہ نہیں دو گے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ غلط چیز مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت بھی جانتے بندہ غلط چیز مانگ رہا ہے، اس کو نہیں مانگنی چاہیے تھی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ غلط چیز مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ محبت اللہ نے اپنی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو جب بندہ مانگتا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھوں سے اس کی تلافی کر رہے ہوتے مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نماز ان دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہے۔ تو بھائیو نماز، یہ تو میں فرض نماز کی بات عرض کر رہا ہوں، جو اس کے علاوہ نفلی نمازیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان 6 سے 20 رکعت پڑھ لے، کم از کم 6 2 رکعت کر کے سنتوں کے بعد، اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم خود ہی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو رہے ہیں، مانگ نہیں رہے، گڑ گڑا نہیں رہے، وقت نہیں نکال رہے، نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہے، بے دھیانی سے پڑھ رہے ہیں، وقت پر نہیں آتے، تو کیوں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ تو نقصان میرا ہے اور آپ کا ہے، ہمارا اور آپ کے علاوہ تو کسی اور کا نقصان نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔